جب ہم بزرگوں کے معمولات کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک دن میں یہ بھی کر لیتے تھے، 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 تو ہماری عقل حیران ہو جاتی ہے کہ ہم سے 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ تیسرا کلمہ اور 100 مرتبہ درود شریف نہیں پڑھا جاتا پورے دن میں، وہ کیسے ہزار مرتبہ پڑھ لیتے تھے؟ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے سارے معمولات اور عبادتیں ایک طرف، صرف درود شریف روزانہ 1,00,000 مرتبہ پڑھتے تھے. درود شریف 100,000 ٹائمز پڑھتے تھے. جن لوگوں کو اولیاء کی کرامات، پیغمبروں کے معجزات میں شک ہوتا ہے، انہیں خدا کی قدرت میں شک ہوتا ہے. جو خدا کی قدرت کے قائل نہیں ہیں وہ طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں. آپ خود کر کے دیکھو، پھر دیکھو کہ حق تعالی شانہ آپ کی زندگی میں بھی برکت پیدا فرماتے ہیں یا نہیں. جو لوگ تلاوت کرتے ہیں 5-5 پارے، 10-10 پارے، 15-15 پارے روزانہ پڑھ جاتے ہیں، اور ہمارے جیسے نکمے لوگ جو بالکل پڑھتے ہی نہیں، تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ پڑھتے کیسے ہوں گے. ہمارے لیے ایک پارا پڑھنا مشکل، ایک رکوع پڑھنا مشکل. عجیب عجیب لوگ گزرے ہیں میرے بھائیو. ثابت البنانی رحمہ اللہ تعالی روزانہ ایک قرآن ختم کرتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ روزانہ رات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ رات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے. دیکھیے تو صحیح ان حضرات کو. اور حضرت عثمان غنی تمیم داری وغیرہ ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کرتے تھے. ایک بہت بڑے محدث ہیں صالح ابن کیسان رحمہ اللہ تعالی، حج کے سفر کے لیے نکلے. اب حج کے سفر کے لیے نکلے تو دل میں ایک خاص کیفیت ہو گئی عبادت کی، اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں. تو صالح ابن کیسان رحمہ اللہ تعالی رات کے وقت سفر کرتے تھے، اس لیے کہ رات کو گرمی بھی کم ہوتی ہے، اونٹنی کے لیے آسانی، تو پورا قافلہ رات کو چلتا تھا. تو اونٹنی پر سوار ہو کر قرآن مجید کی تلاوت شروع فرما دیتے تھے، اس لیے کہ رات کا اندھیرا، نہ کتاب پڑھ سکتے ہیں، نہ کچھ لکھ سکتے ہیں، نہ نفل پڑھ سکتے ہیں، تو اب کریں کیا؟ تو قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیتے تھے. تو پورے سفر حج میں اپنے گھر سے نکلے اس وقت سے لے کر مکہ مکرمہ پہنچنے تک اونٹ پر بیٹھنے کے بعد، باقی ساری عبادتیں الگ، اونٹ پر بیٹھ کر جو قرآن مجید پڑھتے تھے، صرف رات کے وقت 2 قرآن روزانہ ختم فرماتے تھے. 2 قرآن صالح ابن کیسان رحمہ اللہ تعالی. اور ایک بہت بڑے تابعی ہیں دوسرے حضرت سلیم ابن عطر رحمہ اللہ تعالی، بہت بڑے تابعی. یہ روزانہ رات کو 3 قرآن مجید ختم فرماتے تھے. اور علامہ قسطلانی رحمت اللہ علیہ نے ایک بہت بڑے بزرگ ابن الکاتب کی تو ایسی بات لکھی ہے میرے بھائیوں کہ ہماری تو عقل میں ہی نہ آوے، عقل میں نہ آوے. روزانہ کا ان کا معمول یہ تھا کہ دن کو 4 قرآن ختم کرتے تھے، رات کو 4 قرآن ختم کرتے تھے، 8 قرآن مجید ختم فرماتے تھے. اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ حق تعالی شانہ اس میں برکت پیدا فرماتے ہیں. آپ دیکھیے، آپ اپنے اوپر لازم کر لیجئے کہ مجھے روزانہ 500 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. لازم کر لیجئے، طے کر لیجئے کہ روزانہ 500 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور پڑھنا شروع کیجئے. ناک میں دم آ جائے گا، ناک میں دم آ جائے گا، تسبیح لے کر چلتے رہو، پھرتے رہو، پڑھتے رہو، تب جا کر کے مغرب عشاء کے وقت وہ 500 مرتبہ درود شریف ختم ہوگا. مگر جمے رہیے، پڑھتے رہیے، پھر دیکھو کہ عصر سے پہلے ختم ہوتا ہے یا نہیں. جمے رہو، پڑھتے رہو، پھر دیکھو کہ ظہر سے پہلے ختم ہوتا ہے یا نہیں. جمے رہو، پڑھتے رہو، اور پھر دیکھو کہ صبح 9-10 بجے تک میں وہی وظیفہ ختم ہو جاتا ہے یا نہیں. جو لوگ ان چیزوں کو مانتے نہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھئی چھوڑ دیجئے قرآن مجید کو. 500 مرتبہ درود شریف کو پڑھ کر دیکھیے کہ پہلے دن کب ختم ہوتا ہے، دوسرے دن کب ختم ہوتا ہے، تیسرے دن کب ختم ہوتا ہے، 1 مہینے کے بعد کب ختم ہوتا ہے، 6 مہینے کے بعد کب ختم ہوتا ہے، اور 1 سال کے بعد کب ختم ہوتا ہے. حق تعالی شانہ کیسے برکت پیدا فرماتے ہیں، خود دیکھیے. ایک بہت بڑی قاریہ عورت عائشہ بنت عمران رحمہ اللہ تعالی، عورت، جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنی زندگی میں 1520 مرتبہ قرآن ختم کیا تھا. 1520 مرتبہ. اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے تو کتنی مرتبہ قرآن ختم کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں.
مگر جس گھر میں ان کا انتقال ہوا، جس گھر میں، صرف اس گھر میں جس جگہ پر ان کا انتقال ہوا، جس بیٹھک میں، اس بیٹھک میں بیٹھ کر اپنی پوری زندگی میں 7000 مرتبہ قرآن مجید کو ختم کیا تھا، 7000 ٹائمز. چلتے پھرتے نماز میں جو پڑھا ہوگا وہ الگ. اور ایک بہت بڑے دوسرے امام ہیں، امام شعبہ رحمہ اللہ تعالی. ان کے حالات میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں 24000 مرتبہ قرآن ختم کیا، 24,000 ٹائمز قرآن ختم کیا. اب میرے بھائیو دیکھو حدیث میں کیا آتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید جب کوئی بندہ پڑھتا ہے اور پڑھتے پڑھتے قرآن مجید کے ختم تک پہنچ جاتا ہے اور قرآن مجید ختم کرتا ہے، تو یہ اللہ کی نظر میں کتنا مبارک ہوگا. اللہ اکبر. ہے جو اللہ کا کلام پڑھے، اللہ کا قرآن پڑھے، کتنا مبارک ہوگا. اندازہ لگاؤ اس سے کہ جب کوئی بندہ قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھتے پڑھتے اختتام تک پہنچتا ہے تو حق تعالی شانہ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں، وہ فرشتہ آ کر اس کی پیشانی کو چومتا ہے. اب جس شخص نے اپنی زندگی میں 24,000 ٹائمز قرآن پورا کیا ہو اور فرشتے نے جس کی پیشانی کو 24,000 مرتبہ چوما ہو، وہ شخص کتنا مبارک اور پاکیزہ ہوگا. یہ جو عائشہ بنت عمران ہے، جن کا میں نے کہا کہ پوری زندگی میں 1520 مرتبہ قرآن مجید ختم کیا، انتقال بھی ہوا قرآن پڑھتے پڑھتے. 1520 مرتبہ جو قرآن ختم کرے گا تو پھر انتقال پڑھتے پڑھتے ہی تو آئے گا. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ تموتون کما تحیون، کہ تمہارا اسی طرح تمہاری موت اسی حالت میں آئے گی جس حالت میں تم زندگی گزارو گی. اگر فلم دیکھنے کا عادی ہے تو فلم دیکھتے دیکھتے موت آئے گی، اللہ حفاظت فرمائے. زنا شراب کا عادی ہے تو زنا شراب میں موت آئے گی. تموتون کما تحیون، جیسے تم زندگی گزارو گے اسی طرح موت آئے گی. اور وتحشرون کما تموتون، اور جیسے تم مرو گے اسی حالت میں اللہ کے یہاں قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے. یہ قرآن مجید پڑھتے پڑھتے انتقال ہوا، پڑھتے پڑھتے قرآن مجید. اور آخری آیت کیا تھی زبان سے نکلنے والی؟ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ تعالی ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی والی زندگی گزارتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اچھے اچھے کام کرتے ہیں. بس یہ آیت نکلی اور روح نکل گئی. حضرت مولانا حکیم فخر الدین صاحب تھے رحمت اللہ علیہ، صورت میں بڑے بزرگ تھے. وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید معجون مرکب ہے. قرآن مجید معجون مرکب ہے. اس کا کیا معنی؟ اس کو انگلش میں سمجھاتا ہوں. آپ یہ فرماتے تھے کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں اور جتنے بھی وظائف ہیں، جتنے بھی اوراد ہیں، یہ الگ الگ وٹامن ہے. درود شریف الگ وٹامن، اور استغفار الگ وٹامن. وٹامن اے کا جو فائدہ ہے وہ وٹامن بی کا نہیں، اور وٹامن بی کا جو فائدہ ہے وہ وٹامن سی کا نہیں، اور وٹامن سی کا جو فائدہ ہے وہ وٹامن ڈی کا نہیں. جس مریض کو وٹامن اے کی ضرورت ہو ڈاکٹر وٹامن اے دیتا ہے. اگر اے کھاتا ہے تو بی کا فائدہ نہیں ملے گا، اور بی کھاتا ہے تو سی کا نہیں ملے گا، اور سی کھائے گا تو ڈی کا نہیں ملے گا. تو درود شریف پڑھنے والے کو استغفار کا فائدہ حاصل نہیں، استغفار پڑھنے والے کو تسبیح پڑھنے والے کا فائدہ نہیں، اور تسبیح والے کو تحمید کا فائدہ نہیں، تحمید والے کو تحلیل کا فائدہ نہیں. یہ الگ الگ وٹامن. تو حکیم فخر الدین صاحب فرماتے تھے کہ بھئی قرآن مجید معجون مرکب ہے، یعنی جتنے اوراد اور جتنے وظائف ہیں وہ سارے کے سارے الگ الگ وٹامن، اور قرآن مجید ملٹی وٹامن. ملٹی وٹامن، اس میں وٹامن اے بھی ہے، وٹامن بی بھی ہے، وٹامن سی بھی ہے، وٹامن ڈی بھی ہے، سارے وٹامن اس میں آگے. تو روحانیت کو بہت زیادہ اس سے فائدہ پہنچے گا، بہت زیادہ تقویت ملے گی. اس لیے قرآن مجید سے اپنے آپ کو لگاؤ میرے بھائیوں.